محرم مقدس کے معنی میں ہے ایک مسلمان کو اس مہینے میں کم از کم 10 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا یکفر السنۃ الماضیہ، ایک سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اور آپ نے اس بات کی خواہش پیش کی تھی اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں 9 کا اور 10 کا روزہ رکھو۔ 10 کا روزہ اس لیے رکھیں گے کہ ایک سال کے گناہوں کی معافی مل جائے، اور 9 کا روزہ اس لیے رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہودیوں کی مخالفت ہو، وہ بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے مخالفت کے لیے 9 کے روزے رکھنے کی بھی بات کی۔ دوسرا کام جو ہمیں اس مہینے میں کرنا چاہیے کہ بھلے آپ کی مجبوری ہے کہ آپ جنوری فروری کے ساتھ اپنے جملہ معاملات کو منسلک کرتے ہیں، آپ کم از کم دینی امور کو اسلامی سال کے ساتھ ہی جوڑے رکھیں۔ زکوٰۃ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے 3 مہینے جو عدت ہے وہ 3 مہینے اسلامی سال کے 3 مہینے ہیں۔ اسی طرح کسی کا خامن فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن جو عدت ہے وہ بھی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے۔ تو جن چیزوں کو اللہ ذوالجلال نے اس نظام کے ساتھ جوڑا ہے، اگر ہم توڑیں گے تو سب سے پہلے تو اللہ ذوالجلال کی اس تعلیم کی مخالفت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو ایمان دیا ہے یہ اس کی مخالفت ہوگی، پلس اس کے کہ بہت سارے دینی نقصانات ہوں گے۔ تیسرا کام جو اس مہینے میں کرنے والا ہے کہ ہمیں ان مقدسات کا، ان محرمات کا احترام اور مقدسات کی قدسیت اور تقدس پہ کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کی ذات ہے تو اللہ کی قدسیت، اس کی عظمت پر کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ اس پہ جو انسان حرف زنی کرتا ہے، زبان کھولتا ہے، ایک مسلمان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کہ کبھی بھی قرآن مجید کی عظمت اور تقدس پر حرف نہیں آنے دینا چاہیے۔ ہر وقت اس کی عظمت کو سمجھیے، کتنا عظیم ہے یہ قرآن۔ ایک چوتھی بات جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یہ ہمیشہ ہمارے دل میں قائم رہنی چاہیے۔ اللہ نے دلوں کو جھانکا، سب سے خوبصورت دل محمد مصطفیٰ کا پایا۔ اللہ نے اس ہستی کو چن لیا، ایسی عظمت دی کہ سرتاج رسول بنا دیا۔ جس شخص کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہیں اور پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں، پھر اس کی اطاعت بجا لاتا ہے، یہ ہے مومن۔ جو آپ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا یا آپ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی اور بھی ہے جو اللہ کے رسول کے بعد نبی آ سکتا ہے، ایسے شخص کو ایمان والا نہیں کہا جا سکتا۔ پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو لے کے آئے ہیں صحابہ کرام، 5ویں ان کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ کتنی عظمت، جس کے بارے میں اللہ نے عظمت بیان کر دی کہ اگر ہدایت یافتہ دیکھنے ہیں تو صحابہ ہے، کامیاب دیکھ رہے ہیں تو صحابہ ہے، اللہ کا لشکر دیکھنا ہے تو صحابہ ہے، روئے زمین پہ سب سے بہترین دیکھنا ہے تو صحابہ ہے۔ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، اور ان کے لیے ایسی جنتیں میں نے تیار کی ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس عظمت کو چھوڑ کر اگر کوئی زبان درازی کرے تو بس 2 باتیں یاد رکھیے گا۔ ایک بات امام احمد بن حنبل نے فرمائی ہے جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، تمہیں نظر آئے کہ کوئی شخص ان عظیم لوگوں کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے تو اس کے اسلام پہ تہمت لگانا، یہ دیکھنا مسلمان بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اور امام ابو ذر رازی جو 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، تمہیں نظر آ جائے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نقص بیان کر رہا ہے تو یقین کر لینا یہ مسلمان نہیں، یہ زندیق انسان ہے، یہ بے دین انسان ہے۔ ایک چھٹی عظمت جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے
کسی کمزور مسلمان کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ اللہ اس امت کو کبھی عزت نہیں دیتے جو کمزوروں کے حق مارتی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صحیح راستہ عطا فرمائے، کمزوروں کا خیال کرنے والا بنائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتویں چیز کی طرف بھی اشارہ کیا، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے عظمت والی کوئی چیز نہیں۔ دعا کیا کریں۔ جمعے کا دن ہے، عصر سے شام تک جو دعا کریں رد نہیں ہوتی۔ بارش ہو رہی ہے، بارش کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کریں رد نہیں ہوتی۔ سفر پہ نکلے ہیں، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اٹھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دعا کرے، جو مانگے گے پورا ہو۔ اذان ہو جائے جماعت کھڑی ہونے تک، یہ 10 سے 12 منٹ کا یہ وقت کتنا سہانا ہے، جو دعا کرو رد نہیں ہوتی۔ ایک 8ویں چیز بھی عظمت والی ہے۔ سیدنا عمر جب جا رہے تھے تو تھکاوٹ کی وجہ سے جوتی اٹھا کے کندھے پہ رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا جو لیڈر ہے اس کے پاس شاید ایٹیکیٹس اور مینرز نہیں ہیں۔ تو سیدنا عمر کھڑے ہو گئے، کہا اگر تیری اسلام کے اندر اتنی قدر و قیمت نہ ہوتی تو آج میں مار مار کے تجھے عبرت بنا دیتا۔ اسلام نے تو ہمیں عزت دی ہے، ہم تو ذلیل ترین لوگ تھے اسلام سے پہلے، ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ اگر اسلام کو چھوڑ کر ہم نے کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو وہ دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ ایک 9واں کام جو عظمت والا ہے، جو ہمیں اس مہینے میں دوبارہ سے تجدید عہد کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ نعمت اسلام کو ہم دنیا میں کیسے پھیلا سکتے ہیں، دعوت کا کام کیسے کر سکتے ہیں، یہ تبلیغ کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، سب کو اللہ جلال نے پہلی ذمہ داری یہ دی کہ اپنی اپنی قوم کو سمجھائیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے 104 خط لکھے، اگرچہ 105 خطوں کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ آپ نے محرم کے مہینے میں ہی سب سے پہلے یہ خط لکھے 6 بادشاہوں کی طرف، اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور روانہ کیا صحابہ کرام کو کہ اسلام کی دعوت کو لے کے وہ نکلے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی توفیق سے نوازے کہ اس نئے سال میں ہم بھی پلاننگ کریں کہ ہم اچھے سے اچھے اسلام کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول محرم کا ہی مہینہ تھا جب زکوٰۃ کی وصولی کا نظام بنایا تھا۔ اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ایسے کام کریں جس سے آپ کا ایمان جاتا رہے، جس سے آپ اللہ کے مجرم بن جائیں۔ اس مہینے میں الزام تراشیاں بھی ہو رہی ہیں اور ہوں گی۔ کن ہستیوں کے بارے میں؟ اور حدیث یہ کہتی ہے من قال فی مسلم، جو کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات کہتا ہے جو اس کے اندر ہے نہیں، اللہ جہنم میں جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والے خون اور پیپ میں اسے رکھے گا، حتی یخرج مما قال، جب تک وہ ثابت نہیں کرے گا، اس جہنم سے نکل نہیں پائے گا۔ اس لیے سوچئے آپ کہاں کھڑے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ مہینہ تھا۔ کس اعتبار سے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت 1867 حدیث کا نمبر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني رمضان۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رمضان المبارک کے علاوہ سوائے محرم کے روزے اور خصوصاً یوم عاشوراء کا روزہ 10 محرم کے روزے کا جو اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، کسی اور روزے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ کی تشریف آوری مدینہ میں ہوئی تو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اس کی قوم کو
فرعون کے ظلم اور زیادتی سے نجات دی تھی اور فرعون کو نیست و نابود کر دیا، غرق کر دیا، تو ہم اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے یہ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، اور تمام کے تمام انبیاء جو ہیں کلہم اخوہ، وہ بھائی ہیں، تو یہ تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا ان عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد روزے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ قرار دیا تو محرم الحرام کو قرار دیا۔ یہ روایت بھی عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم کی 1982 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو، شہر اللہ جو اللہ کا مہینہ ہے اور تم اس کو محرم بولتے ہو۔ یہ مبارک مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ قرار دیا گیا، اس اعتبار سے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت جو صحیح مسلم میں 1162 نمبر پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ، جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایک روزے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور 1163 نمبر یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا وسئل عن صوم یوم عاشوراء، 10 محرم کے متعلق روزہ رکھنے کے متعلق سوال کیا گیا، فقال یکفر السنة الماضیہ، اس ایک دن کے روزہ رکھنے سے سابقہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے۔ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، اللہ کے نزدیک یہ معزز مہینہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1982 نمبر صحیح مسلم کی روایت ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اس اللہ کے مہینے کے روزے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو۔ 12 مہینوں میں کسی مہینے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ اعزاز صرف اور صرف اسی مہینے کو حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اپنی بیٹی کی شادی کی، اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ معزز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم 3 ہجری جون 624 میلادی میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی مبارک مہینے میں کیا اور محرم کی 3 تاریخ کو کیا۔